S2 امیزنگ فیکٹس کے معزز دوستو، اگر ہم احادیث نبوی میں دنیا کا مستقبل جاننے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ملتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن کن فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دوستو، دجال اور اس کے خروج سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی متعدد بار ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیش گوئی کی ہے۔ دوستو، دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم اتماق اور دعوت میں پڑاؤ نہیں ڈال لیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ اتماق اور دعوت ملک شام میں واقع ہیں۔ جب مدینے میں ایک لشکر کے مقابلے میں پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں۔ تو مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے اور ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹھ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک تہائی شہادت پائے گا، اور جبکہ ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مسلمان پھر قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی آواز بلند کرے گا کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب پلٹیں گے تو پھر اس دوران دجال کا خروج حقیقت میں ہی ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے اور وہ وہاں سے ہی خروج کرے گا، جس کو آج خراسان کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے میں خرابی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی اور مدینہ کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی اور جنگوں کا اختتام قسطنطنیہ کی فتح پر ہوگا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے دجال کے خروج پر مسلمان اس کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے، اور جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے اور پھر یہی وہ وقت ہوگا جب رب ذوالجلال مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح گھلنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر جاری ہو جائے گا کہ اگر آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کریں تو وہ خوف سے ہی مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے اپنی خون سے رنگی ہوئی تلوار مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیشتر احادیث میں ترکوں کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے کہ جن کے جوتے پال کے ہوں گے، اور جب تک تم لوگ قوم ترک سے نہ لڑو گے جو چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے اور چپٹی ناکوں والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا ہتھوڑوں سے پیٹی ہوئی ڈھالوں کی مانند چوڑے چپٹے ہوں گے اور ان کے جوتے پال کے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے ان کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش سے گریز کرنا، اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینے میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں سے کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی کافی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی ہے اور وہاں ایک جانب سمندر ہے۔ صحابہ نے فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس شہر کی ایک جانب کا علاقہ فتح ہو جائے گا۔ یسون بن یزید کہتے ہیں کہ جب تک مجھے معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سمندر والی جانب فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ ناظرین گرامی، ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بغیر جنگ و جدل اور کسی بھی خون خرابے کے علاوہ کیسے فتح کیا جائے گا، اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور ملول الاکبری کا نقشہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق تو اب یہ جگہ اس وقت امت کے پاس کچھ ہی دیر کی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ اشارت دی کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں سے کون سا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرقل کا علاقہ قسطنطنیہ سب سے پہلا فتح کیا جائے گا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فتح تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فراق پر باندھیں گے، اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے فرمائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل کی ران پر مارا اور فرمایا کہ یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا اور یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبان سے نکلا ایک ایک لفظ سچ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج بالکل ویسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا تھا۔